ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے اللہ 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 ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے خوشی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے گھر سے نکلو دعا ماں کی لے کر گھر سے نکلو دعا ماں کی لے کر ساری دنیا میں شہرت ملے گی ارے واہ بھائی واہ دوستو آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ حضرت مفتی محمد سلمان صاحب کے خطاب کے بعد آپ جس شاعر کو جتنا سننا چاہیں گے آپ کو انشاءاللہ سنایا جائے گا آپ کی فرمائش پوری ہوگی آئیے دوستو میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کے ایک عظیم مقرر تک ایک بہت بڑے مقرر تک پہنچنے کی جسارت اور جرات کرتے ہیں دوستو ملک ہندوستان کے عظیم مقرر جو ایک دینی و علمی درسگاہ کا بے مثل خطیب و ادیب ہے جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے جن کی آمد کے لئے رامپور والے اپنی آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچائے شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ عظیم شخصیت منبر رسول پہ جلوہ افروز ہے دوستو حضرت مفتی محمد سلمان صاحب ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک انجمن کا نام ہے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں استقبال کرتا ہوں جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کے ان 4 مصروں سے کہ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے پہلے وہ سنت و قرآن سے ملا لی جائے ایک وہ تھے جو کعبے کی بنا ڈال گئے ایک ہم ہیں کہ ایک مسجد نہ سنبھالی جائے وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الجنة عند رجلها رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه رواه ابو داود
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ رواہ البخاری ومسلم. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم رواہ البخاری ومسلم. عن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القرآن یتکل بالناس جاء یوم القیامت وجہہ عدم لیس علیہ لحم رواہ ابن ثوبان. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود ورواه احمد. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کن فیہ یسر اللہ ثم حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک. رواہ ابن ماجہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس. شاعر بشیر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ پیغمبر اسلام کے سب سے چہیتے صحابی، اس روئے زمین پر سب سے پہلے نبی کو نبی کہنے والے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے آسمان کے نیچے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابی اول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم، رسول پاک کے غار کے ساتھی، رسول پاک کے مزار کے ساتھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور صحابہ کرام کی شان میں اقبال کہتا ہے سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم. ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. ہم خطا کارو خطا بھی، وہ خطا پوشو کریم. اور چاہتے سب ہیں کہ ہو عوض ثریا پہ مقیم. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو دولت عطا فرما دے، ہر شخص کی خواہش ہے اللہ اس کو شہرت عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا فرما دے. چاہتے سب ہیں کہ ہو عوض ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور آخر میں اقبال ایک دعا مانگتا ہے. یہ دعا میں بھی بطور دعا کے شعر ہمیشہ
اکثری طور پر جلسوں میں پڑھا کرتا ہوں، آپ بھی آمین کہیے گا۔ اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین رامپور متھرا میں دوسری مرتبہ بہت جلد، اور آپ کے علاقے میں تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد، چوتھی مرتبہ بہت جلد حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ سکئی پروا کو میں بھول گیا تھا، حالانکہ یہ بھی قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب سے میں نے کہا تھا اتنی جلدی مت بلاؤ، تاریخ مسلسل کوئی خالی نہیں جا رہی، آرام کرنے کا موقع عطا فرما دیا جائے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے، پچھلے جلسے میں جب آپ کے آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ ہر بیان کے درمیان 1-2 دن کا وقفہ رکھیے گا۔ ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے رکھ لیا، بعد میں ہمیں پتا نہیں تھا کہ وقفہ انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا، یہ تو اب مجھے پتا چلا۔ وہی میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے غیب کروایا تھا 1-2 دنوں کا مشورہ ہماری صحت کا دیا تھا یا اپنے پروگرام کے لیے دیا تھا ہوا تھا؟ آج آ کے پتا چلا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو مشورہ دیا تھا کہ 2 دن کا غیب رکھیے گا، انہوں نے اول تو تاریخیں معلوم کی، بعد میں کہا آپ کی اب صحت کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہر پروگرام کے درمیان 2 دن کا وقفہ رکھیے۔ میں نے بھولا بالا آدمی سیدھا سادھا ان کا مشورہ مان لیا، اور بعد میں جو تاریخیں میں نے چھوڑ رکھی تھی، وقفہ آرام کے لیے رکھ رکھا تھا، وہ ساری کی ساری ڈاکٹر شمیم صاحب نے بھر دیا۔ اللہ یہ محبتیں ہیں آپ حضرات کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب سے اللہ راضی ہو۔ دیکھو ڈاکٹر شمیم صاحب آ بھی گئے ہیں، شاید ان کے کانوں میں آواز پڑ بھی چکی ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا، میں نے آتے ہی ڈاکٹر صاحب سے کہا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وقفہ آپ نے اپنے لیے رکھا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ سارے جانے پہچانے چہرے ہیں، ہاں سارے کے سارے جانے پہچانے چہرے، نام سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا شکر ہے، یہ تحدید نعمت کے طور پر میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ نے میموری تھوڑا مضبوط بنائی ہے۔ ایک مرتبہ جو چہرہ دیکھ لیتا ہوں اس کا فوٹو اس دماغ کے اندر کیچ ہو جاتا ہے، فیڈ ہو جاتا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز بھولا نہیں کرتا۔ لہذا بہت سے چہرے جانے پہچانے ہیں، سارے کے سارے چہروں سے میں بخوبی واقف ہوں، کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچیاں وہ بھی سن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی محبت میں۔ ابھی شعراء حضرات کلام پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر شمیم صاحب، فردوس انجم صاحب، اس سے پہلے دیگر شعراء نے کلام پڑھا، آپ نے اچھل اچھل کے خوب داد دی۔ لیکن ایک مشورہ یہ ہے داد دینے والوں کو کہ آپ جب داد دیا کریں تو دوسروں کے دانت کا بھی خیال کیا کریں، آپ کے دانت کے چکر میں دوسروں کے دانت ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے، لہذا ایسی داد مت دو جو آپ کی داد دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن جائے۔ نبی کی سیرت کی محفل ہے، نبی کی سیرت کا جلسہ ہے، وقار کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہم نبی کی نعت سنیں، شعراء کو بے شک ہم داد دیں۔ آپ مالوں سے زیادہ نوازتے ہیں، مال سے کم نوازتے ہیں، جتنے آپ نے مالے پہنائے ہیں اگر اتنا آپ مال دے دیتے، اللہ کی قسم دنیا بھی بن جاتی اور آپ کی آخرت بھی سنور جاتی۔ ہاں شعراء کو انعام دینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے عبداللہ بن رواحہ کو پورے طور پر چاندی کی انگوٹھی گفٹ میں دی۔ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر پڑھا، ثابت بن حسان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، میرے نبی نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر کچھ ہے، شرح شمائل میں ہے، شمائل ترمذی میں ہے۔ جب میرے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت حسان کا شعر سننے کے بعد امام الانبیاء نے حضرت ابو بکر سے ادھار لے کر کے بطور انعام دیا۔ اتنا اچھا شعر پڑھا، جب منبر رسول پر اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو داد و تحسین سے بھی نوازتے تھے اور انہیں پورے ان کا اعزاز و اکرام بھی کرتے تھے. کئی اپنی یمنی چادر اڑا دیا کرتے تھے, کئی انہیں پورے طور پر درہم و دینار دیا کرتے تھے, کبھی اپنے ہاتھ انگلی کی انگوٹھی نکال کر کے گفٹ کر دیا کرتے تھے. لہذا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ بھی عین ثواب ہے, یہ بھی نبی سے محبت کی دلیل ہے. لیکن مسلمانوں ایک بات کا خوب خیال رکھنا, یہ ناچ گانے کی محفل نہیں ہے, یہ نوٹنکی کی محفل نہیں ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی محفل ہے. اور عاشق ہجوم نہیں چاہتا بلکہ ادب کا تقاضا چاہتا ہے. ہاں ہم جب اسٹیج کے اوپر قدم رکھیں تو اب یہ پورے طور پر اوباش لڑکوں کی طرح نہیں بلکہ ادب کے دائرے میں رہ کر کے ایک نبی کا عاشق بن کر کے ہم ان کو پورے طور پر مالا بھی پہنائیں, ان کو مال سے بھی نوازیں, مالوں سے بھی نوازیں. اللہ کی ذات کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی سنوارے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ناراض مت ہونا, یہ بات میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا دل کو تکلیف ہوتی. کیوں؟ میری عادت یہ ہے, کیونکہ میں ڈرنے دبنے والا آدمی نہیں ہوں. جو بھی بات کہتا ہوں علی اعلان کہا کرتا ہوں. کیوں؟ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مشاعروں کا کیا حال بن گیا. ڈاکٹر شمیم صاحب, بات مشاعروں میں کو دیکھ کر کے تو میرے دل سے رونا نکل آتا ہے, میری آنکھیں بھی بہہ جاتی ہیں کہ اللہ یہ نبی کے عاشقوں کی محفل ہے. ایسا ہجوم, ایسی پورے طور پر ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر گرنے کا ڈر رہتا ہے, کسی کو اذیت پہنچنے کا ڈر رہتا ہے. لہذا ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں. آپ سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں, الحمدللہ کی صدائیں لگائیں. آپ کو داد دینا ہے بے شک آپ دیجئے, آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ کیجئے, لیکن سب کچھ ادب کے دائرے میں رہ کر کے. نبی کا عاشق تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دے سکتا. یہ مسلمان کی شان ہے, یہ مسلمان کی شان ہے. ابھی ہمارے بھائی جب دوڑتے آ رہے تھے کچھ لوگ میرے اوپر گرنے سے بچے, اسی وجہ سے میں نے محسوس کیا جب میں محفوظ نہیں ہوں تو اور بیچاروں کا کیا حال ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ مجھ سے پہلے کیا ہو رہا ہوگا یا میرے بعد کیا ہوگا, یہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں. یہی اسی وجہ سے میں نے محسوس کر کے یہ بات کہی. ادب ضرور, ادب یہ ادب والوں کی محفل ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ہم خواہ نبی کے عاشق ہونے کا ڈرامہ کریں لیکن ہمارے اندر اگر نبی کا عشق نہیں ہے, نبی کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی ذات کی قسم ہم سچے معنوں میں عاشق نہیں ہیں. نبی کا عاشق تو یوں ہوا کرتا ہے, کیا ہوا کرتا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. نبی جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. وَمَا نَهَاكُمُ مَا عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جایا کرتے ہیں. آپ جو نبی نے کہا ہے وہی کرو, جو نبی نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. میں نے ضمناً بات عرض کر دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام بھی دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داد و تحسین سے بھی نوازا. یہ مت کہنا مفتی سلمان فتویٰ لگا کے چلا گیا مالا پہنانا حرام ہے, یہ مت کہنے لگنا. ہم شاعر حضرات بھی ناراض ہو جاتے بعض وقت. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مالا نہ پہناؤ, انہیں مال سے نہ نوازو, مالوں سے نہ نوازو. ارے ان کو مال سے بھی لاد دیجئے, برابر تول دیجئے, پھر بھی ایک شاعر کے ایک شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کے لوگ. کیا آپ نوازیں گے شاعروں کو؟ ارے اس نبی کی جتنی نعت پڑھی جائے کم ہے, اس نبی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ارے وہ نبی کتنا عظیم الشان ہے جس کی تعریف میں خود رب کا قرآن رتب اللسان ہے. ہاں جس نبی کی تعریف خود رب ذوالجلال نے کی ہو. ارے تم نے ان شاعروں کی نعت پڑھی, تم نے کبھی اللہ رب العالمین نے کیا نعت پڑھی وہ سنی؟ ارے قرآن کھولو, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یہ نبی کی نعت خوانی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. والسماء رفع ووضع الميزان والسماء رفع ووضع الميزان. یہ رب ذوالجلال نبی کی نعت پڑھ رہا ہے. ما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ نبی کی نعت
نعت خوانی ہے، پڑھنے والا رب ذوالجلال ہے، نعت پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ارے دیکھو یہ رب ذوالجلال نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو تمہیں نبی کی نعت مل جائے گی۔ اللہ کی تعریف جو اپنے نبی کی رب ذوالجلال کر رہا ہے وہ مل جائے گی۔ رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مسلمانوں، ہاں ہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے دنیا کے انسانوں، تمہارا اللہ بھی، میں اس کا پلٹ کے ترجمہ کرتا ہوں، امام آلوسی سے پوچھتا ہوں صلو کا ترجمہ کیا ہے؟ امام آلوسی فرماتے ہیں صلو کا ترجمہ ہے نبی کی تعریف کرنا، نبی کی تعریف کرنا، نبی کی توصیف بیان کرنا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے لوگوں، رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں تمہارا رب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے، تم بھی نبی کی نعت پڑھا کرو، تم بھی نبی کی نعت پڑھا کرو، اس پر درود پڑھا کرو، اس پر سلام پڑھا کرو۔ ادھر تم درود پڑھو گے، سلام پڑھو گے، نعت پڑھو گے، ادھر رب ذوالجلال تمہارے اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، وہ نبی کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند ہوگا، ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر شمیم صاحب، شاید پھر بول جاؤں، یہ میں نے ابھی تک عرض نہیں کی ہے کہیں بھی، وہ یہ ہے ایک بحث چلتی ہے علماء میں، علماء میں حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تقریباً 1500 کی جماعت ہے، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے صحابہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، تھوڑا سا پانی صحابہ نے جمع کر کے اکٹھا کیا ایک پیالے میں، کوزے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا مسلم شریف کے اندر، اور حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی فرماتے ہیں ھذا الحدیث حسن صحیح، بخاری شریف نے بھی اس حدیث کو نقل کیا دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پانی آیا، جب آپ علیہ السلام وضو فرمانے لگے تو صحابہ جھپٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ وہ جو پانی گر رہا ہے اس کو محفوظ کر لوں۔ آقا مدین نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے وضو کرنے سے جو پانی نیچے ٹپک رہا ہے اعضاء دھلنے کی وجہ سے، وہ تم محفوظ کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اس پانی کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے ہے، نہ ہمارے پاس پینے کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، جب میرے صحابہ، جب آقا مدنی نے اپنے صحابہ سے یہ سنا تو جتنا پانی بچا ہوا تھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے سے جتنا پانی بچ گیا یا جو صحابہ نے محفوظ کیا، میرے نبی نے اعلان کیا اے میرے صحابہ، کیا تمہارے پاس اور بھی تھوڑا بہت پانی موجود ہے؟ کسی کے پاس مشکیزے میں 2-4 بوندیں محفوظ تھی، سارے کے سارے لے آئے، اس پیالے میں ڈال دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل فرماتے ہیں، میں ان حدیثوں کے حوالے اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے یہ جٹیل روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ گڑی ہوئی روایت ہے، یہ گڑی ہوئی رہی نہیں ہے، یہ موجود طبرانی کے اندر بھی ہے، یہ نسائی کے اندر بھی ہے، بیہقی کے اندر بھی ہے، اور اس کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا، اور اس کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا، اور امام بیہقی تو یہاں تک فرماتے ہیں جو بھی اس حدیث کے حسن ہونے میں شک کرے گا گویا تمام کی تمام حدیثوں سے اعتماد اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ اس حدیث کے راوی بڑے موجود ہیں، بڑے محفوظ ہیں، بہت ہی ثقہ ہیں، بڑے اس کے مستند ہیں۔ فرمایا جو پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں امام الانبیاء نے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈال دی، ان انگلیوں سے پانی کا فوارہ چھوٹا ہے، سارے کے سارے صحابہ اس پانی کو پینے لگ گئے، سارے کے سارے صحابہ نے اس پانی کو محفوظ کیا، ایک نے پیا، 2 نے پیا، 10 نے پیا، 100 نے پیا، 200 نے پیا، 500 نے پیا، 1000 نے پیا، 1500 نے پی لیا۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تم کتنے صحابہ تھے؟ وہ جو نبی کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا وہ کتنے صحابہ نے پیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جواب ملا اے عبداللہ، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے پھر بھی نبی رحمت کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی مبارک کم نہ پڑتا، لیکن ہم تو 1500 ہی تھے، نبی کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے 1500 صحابہ نے وضو فرمایا، 1500 صحابہ نے
اس کو پیا اور پانی کم نہ ہوا، نبی کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلتا چلا گیا۔ علماء میں ایک بحث چھڑی سب سے بہتر پانی کون سا ہے، سب سے برکت والا پانی کون سا ہے؟ آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، آؤ میں تم سے اپنے نبی کا عشق بتاتا ہوں، ہمارا عشق نبی سے کیسا ہے، ہمارا رشتہ نبی سے کیسا ہے، ہم نبی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ہم نبی کے بارے میں کون سا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تب ایک علماء کا گروپ کھڑا ہوا، اس نے کہا جنت کا پانی سب سے افضل ہے۔ ایک علماء کا گروپ کھڑا ہوا، اس نے کہا زمزم کا پانی سب سے افضل ہے۔ ہاں لیکن جب ہماری باری آئی ہم نے زمزم کو پرے کنارے رکھ دیا، ہم نے پورے طور پر ہم نے جنت کے پانی کو بھی دور کر دیا۔ ہاں ہم نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ جنت کا پانی اپنی جگہ مبارک ہے، زمزم کا پانی اپنی جگہ مبارک ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے مبارک پانی وہ ہے جو میرے نبی پاک کی پاک انگلیوں سے نکلا ہوا۔ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جی اللہ۔ ہاں میں نے آپ کا شعر سناؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹر شمیم صاحب نے اسی کی ترجمانی کی ہے اپنے اس نظم کے اندر جو بیٹیوں کے حوالے سے شاعر ہے، جہاں تک میری یادداشت اگر کام کر رہی ہے تو اللہ رب العالمین۔ تو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مبارک پانی کون سا ہے؟ جو میرے نبی پاک کی پاک انگلیوں سے نکلا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کو جاننے والے بھی ہیں اور نبی کو ماننے والے بھی ہیں، نبی کو جاننے والے بھی ہیں، نبی کو ماننے والے بھی ہیں۔ ڈاکٹر کالنز جرمنی کا ہے، ٹکرا گیا اندور ریلوے اسٹیشن، نہیں اندور ایئرپورٹ پہ۔ میں لکھنؤ کی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، 2017 کی غالباً یہ بات ہے۔ میری عادت ہے جہاں بیٹھا ہوتا ہوں 4-6 لوگ اگر اپنے ہوتے ہیں تو میں دنیا کی بات نہ کر کے کچھ دین کی بات کرتا ہوں، نبی کی سیرت کی بات کرتا ہوں۔ یہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے شاید اسی کی بنیاد پر میں نبی کی سیرت بیان کر رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہا تھا، سننے کے بعد وہ میرے قریب آیا، میں جب خاموش ہو گیا کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میرا نام محمد سلمان ہے۔ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں یوپی صوبہ یوپی کے ضلع لکھیم پور کھیری سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا اچھا آپ محمدی ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا میرا نام کالنز ہے، میں ڈاکٹر ہوں پیشے سے، میں جرمنی کا رہنے والا ہوں، انڈیا گھومنے آیا تھا، میں واپس جا رہا تھا۔ آپ کی باتیں سننے کے بعد میرا دل کچھ مچل اٹھا کہ اور میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا بلکہ میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ یہودی ہمارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کو نبی کے بارے میں بہت معلومات ہے، اگر نبی کے بارے میں کچھ محمد کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا آل ول رائٹ، انشاءاللہ آپ سوال کیجئے، میں کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ میں نے کہا اس سے پہلے ایک شرط لگاؤ کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے جواب میں بھی آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں کچھ پوچھوں گا۔ اللہ نے آپ ہی کو حق دیا ہے سوال کرنے کا یا مجھے بھی پاور ہے؟ کہا نہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ مجھ سے میرے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں آپ سے آپ کے ہی نبی کے بارے میں پوچھوں گا، کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ میں نے کہا شرط کیا لگاؤ گے؟ تو کہنے کہ شرط بھی ہوگی۔ میں نے کہا بغیر شرط کے میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں اس وقت۔ تو کہا شرط کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا اگر تم میرے نبی کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے، اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا تو میں اپنا دین چھوڑ کر یہودی بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر کہیے۔ لیکن اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو تمہیں دین یہود چھوڑ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ جب میں نے اتنی بڑی شرط لگائی تو کانپ سا گیا۔ اول سوچتا تھا چھوٹا سا لڑکا ہے۔ اچھا بعض لوگ ہمیں چھوٹا سمجھ کے چھیڑ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے اس میں موٹر بڑی والی لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اس میں موٹر بڑی والی فٹ اللہ نے کر رکھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو
آپ حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہوا تھا. میں نے سوچا تھا کچھ نبی کی سیرت کے بارے میں پوچھے گا، شاید نبی کے صحابہ کے بارے میں پوچھے، نمازوں کے بارے میں پوچھے، صدقہ خیرات کے بارے میں پوچھے، نبی کی سخاوت کے بارے میں پوچھے، نبی کی شجاعت کے بارے میں پوچھے، نبی کی رفعت کے بارے میں پوچھے، نبی کے بلند مقام کے بارے میں پوچھے. لیکن سب سے ہٹ کر اس نے پہلا سوال کیا کیا جانتے ہو؟ اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، مسٹر سلمان بتائیے what is your short prophet, what is your name؟ کہ رسول پاک کی، رسول اللہ کی، محمد عربی کی تلواریں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ایک یہودی سوال کیا کر رہا ہے؟ اب میں اپنے آپ کو میں نے سنبھالا، میں نے کہا شرط یاد ہے؟ کہا شرط یاد ہے. میں نے کہا پھر سنو، there is 9 short prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں. فرسٹ short prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم بطار، سیکنڈ short prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم ذوالفقار، تھرڈ short prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم قذیف، فورتھ short prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم قذیف، اور 5 short prophet صلی اللہ علیہ وسلم نیم مرزب. میں نے کہا آقا مدنی کی 9 تلواریں تھیں. پہلی تلوار کا نام بطار تھا، دوسری کا ذوالفقار تھا، تیسری کا قذیف تھا، چوتھی کا رسول تھا، پانچویں کا مصب تھا، چھٹی کا الغضب تھا، ساتویں کا الخفف تھا، آٹھویں کا الحزم تھا، نویں تلوار کا نام الکلی تھا. میں نے کہا پلیز ٹیل می نو موسیٰ علیہ السلام ڈونٹ فادر ہز نیم. میں نے کہا تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام تھا؟ اب وہ بگلے جھانکنے لگا. سوری مسٹر سلمان، اکارڈنگ ٹو اسلام آئی نو اٹ فرام. میں نے کہا سوری کے علاوہ انگریزوں نے کچھ سیکھا ہی. ایک سروے ہوا، دنیا میں سب سے زیادہ لفظ کون سا بولا جاتا ہے؟ سوری. سوری. ایک تھپڑ مار دو سوری، جا کر کے کوئی غلط کام کر دو سوری. سب سے زیادہ سوری. اور یہ سوری اتنا زیادہ اس کا شور ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوری معافی نہیں کہتے، سوری کہتے. اب وہ بگلے جھانکنے لگ گیا، کہنے لگا مجھے تو نہیں آتا، آپ کو آتا ہے کیا؟ آتا ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں، ایک اہل ایمان بتائے گا، اہل اسلام تم کو بتائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران تھا، دادا کا نام قاہث تھا، پردادا کا نام یسہر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کے باپ کا نام سیدنا ادریس علیہ السلام تھا. یہ ایک اہل ایمان بتائے گا. چھوڑیے دین یہود، بن جائیے مسلمان. اب جتنے لوگ موجود تھے سب نے کہا ابھی آپ نے مولانا سے شرط لگائی تھی، بیٹ لگائی تھی، اب چھوڑو نہ دین یہود. اس نے اب میری فلائٹ کا فوراً وقت ہو گیا، بورڈنگ پاس میرے ہاتھ میں تھا، میں اپنی فلائٹ کی طرف بڑھا. اس نے جاتے جاتے مجھ سے کہا مسٹر سلمان ذرا اپنا نمبر دینا، میل دینا، میل آئی ڈی دینا. میں نے سارا کا سارا اس کو ارسال کیا، کہا میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا، کانٹیکٹ کرتا رہوں گا. اس کے بعد میں فلائٹ میں بیٹھا ہوں، دل ہی دل میں اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں. وہ بڑا متاثر ہے، شاید شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، شاید اس کا دل رب ذوالجلال بدلنے والا تھا. میں نے محسوس کیا، دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ سامان تو تیار ہو گیا ہے، اگر قسمت میں ہدایت ہے تو عطا فرما دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں میں نے اس کے لیے دعائیں کی. پھر نمازوں میں ڈاکٹر کالنز کے لیے دعائیں کی. مسلمانوں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ہاں ہاں نبی کی سیرت کے جلسے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. 3 مہینے کے بعد میں وارانسی میں خطاب کرنے کے لیے جیسے بیٹھا، اس سے پہلے ہی میرے پاس اس کا فون آتا ہے ڈاکٹر کالنز کا. کہنے لگا مسٹر سلمان میں ڈاکٹر کالنز جرمنی کا ڈاکٹر بول رہا ہوں. 3 مہینے ہو گئے، آپ کی بات نے میرا دماغ چکرا دیا تھا، آپ کی بات پر میں غور کرتا رہا. 3 مہینے کے بعد آج امریکہ کے اسلامک ریسرچ سینٹر سے بول رہا ہوں، اور الحمدللہ کلمہ پڑھ کر میں مشرف با اسلام ہو چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو چکا. اللہ ہاں ہاں آپ علم کے میدان میں آئیے، تحقیق کے میدان میں آئیے. دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. دنیا کے بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے انجینئر نبی کی سرچ کی ہوئی باتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں. نبی کی سرچ کی ہوئی باتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی چین کے شہر شنگھائی، چین کا ایک شہر ہے، وہاں ایک سروے ہوا. ایک حدیث آئی جب ایک ڈاکٹر کے سامنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بیٹھ کے پانی پیو، کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جب اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو ڈاکٹروں نے حیران کن بیان اپنا دیا. نیٹ کے اوپر یہ بیان موجود ہے باقاعدہ.
بیان یہ دیا کہ خبردار اے لوگوں آج کے بعد کھڑے ہو کر پانی نہ پینا، کیونکہ بندہ جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے پانی ڈائریکٹ اس کے پھیپھڑوں پر چوٹ کرتا ہے اور ٹی وی کا مرض ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ فوراً اس نے اعلان کیا کہ بلا شک و شبہ کے میں اعلان کرتا ہوں محمد فقط نبی ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر بھی تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسلام قبول کر لیا۔ دور نبی کا ایک واقعہ سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اتنے میں بدو آ گیا، دیہاتی آ گیا، اور وہ اپنی آستین میں مری ہوئی مردہ گوہ چھپائے ہوئے تھے۔ گوہ سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ گوہ ایک جانور ہوتا ہے، گوہ کی گردن نہیں ہوتی۔ حیات الحیوان کی دوسری جلد میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گوہ کی گردن نہیں ہوتی، اس کی گردن بالکل اس کے یہ سر کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، لہذا وہ جب دیکھتی ہے تو اپنا آدھا دھڑ اٹھا کے دیکھتی ہے۔ یہ سب باتیں میں تحقیق کر کے پڑھ کے بتا رہا ہوں، دیکھ کے نہیں بتا رہا ہوں۔ عالم دین جو کوئی بات کہتا ہے بغیر تحقیق کے نہیں کہا کرتا، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے سر کے اوپر کم و بیش 51,000 بال ہیں تو میں نے حکیم ابو علی سینا کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے۔ اگر میں آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ کے دائیں گردے میں 10 لاکھ سوراخ ہیں تو علامہ زکریا رازی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کے دائیں آنکھ میں پورے طور پر 10 کروڑ بلب ہیں تو یہ حکیم ابو علی سینا نے لکھا ہے۔ بائیں آنکھ میں 10 کروڑ بلب، دائیں آنکھ میں 10 کروڑ بلب، اس کان کے اندر 2 لاکھ ٹیلی فون، بائیں کان کے اندر 2 لاکھ ٹیلی فون، ہاں گردوں سے چھنتا ہوا آپ کا خون جو پہنچتا ہے، یہ پھیپھڑے گردوں سے کو گردے چھننی کا کام کرتے ہیں، ان سے چھن کر پورے طور پر رب ذوالجلال سارے کے سارے بدن میں تازہ خون اور پانی پہنچاتا ہے۔ زائد اور فاسد پانی کو رب ذوالجلال پیشاب کے ذریعے سے باہر نکلواتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے تو اس بدو نے آ کر کے کہا اچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے کسی نے بتا دیا یہ محمد ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے۔ کہا اچھا یہ وہی ہے جس نے خاندانوں کے اندر درار ڈال رکھی ہے؟ نعوذ باللہ، آج میں اسے جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا۔ یہ دیہاتی کہہ رہا ہے، یہودی تھا، کافر تھا، وہ چھپا کے لے کے آیا اور آ کر کے طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، آ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چیرتا ہوا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا اچھا آپ ہی محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ کہا تو اس نے بہت سخت جملہ استعمال فرمایا جو حدیث پاک میں درج ہے، وہ میں مناسب نہیں سمجھتا یہاں بیان کرتے ہوئے۔ اس نے ایک ایسا لفظ جس کو عرب لوگ گالی سمجھتے تھے وہ استعمال فرمایا، بہرحال بہت سخت لفظ۔ تو حضرت عمر تبھی تو کھڑے ہو گئے، تلوار کھینچ لی، یا رسول اللہ حکم کیجئے ابھی اس کو جہنم پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو ذرا اس کی بات تو سن لے، دیکھو میرا نبی کتنا شفیق تھا، دیکھو میرا نبی کتنا رحیم تھا، دیکھو میرا نبی کتنا کریم تھا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف بھی ہے، یہ رحیم بھی ہے، یہ کریم بھی ہے، یہ شافع محشر بھی ہے، ہاں شافع روز جزا بھی ہے۔ پلسرات فرمایا جب تمام کی تمام امت میدان محشر والے دن پلسرات سے گزرنے لگے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات کا یوں پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ربی سلم سلم، اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دیجئے۔ اللہ، یہ میرا نبی۔ فرمایا ٹھہر جاؤ عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے۔ کہا بھائی تجھے مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہا میں تجھ پر ایمان بعد میں لاؤں گا، اور شرط یہ کیا رکھی؟ میں تم پر ایمان تب لاؤں گا جب پہلے تم پر ایمان یہ گوہ لائے۔ گوہ کیسی مری ہوئی۔ اب لوگ بڑے حیران، یار یہ گوہ تو زندہ نہیں بولتی، مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا ہے، گوہ کیا بولے گی؟ یہ تو جانور زندہ ہی نہیں بولتا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو۔ کہا اچھا اگر یہ مجھے نبی کہہ دے اللہ اکبر تو تم مجھے نبی مان لو گے؟ کہا پہلے کہے تو، اسے یقین تھا یہ مری ہوئی گوہ کیا بولے گی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئی گوہ کی طرف یوں اشارہ کیا، کہا یا زب، عربی میں گوہ کو زب بولتے ہیں، یا زب، جیسے کہا آواز دی، فوراً گوہ کے اندر روح آئی، رب نے بھیجی،
गो ने आंखें खोली और अरबी जुबान में कलाम किया, नारा मारा एक, क्या कहने लगी, लब्बैक व सअदैक या ज़ैन मन फयौमल क़ियामा। अल्लाहु अकबर, क्या जबरदस्त नारा, जबरदस्त नारा मारा है। कहने लगे लब्बैक व सअदैक, मैं हाजिर, आए मेरे महबूब मैं हाजिर। मेरे तो भाग जाग उठे कि आंखें खोलते ही आपके दर्शन हो गए। मैं हाजिर। मेरे नबी ने फरमाया, ये नहीं पूछा मैं कौन हूँ, बल्कि फरमाया या जब बता मन ताबूत, तू किसकी इबादत करती है, किसके नाम की नमाजें पढ़ती है, किसके आगे सर झुकाती है, किसको अपना रब मानती है, किसकी तपस्या करती है, किसकी पूजा करती है, किसकी वंदना करती है, किसकी अर्चना करती है, किसको अपना खुदा मानती है। तो उसने फिर बड़ा खूबसूरत जुमला कहा और अरबी में तकरीर की है। कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल बारी सुल्तानुहु व फिल बारी सुल्तानुहु व फिल बारी सबीलुहु व फिन नारी जन्नत व कहने लगे फी रहमती जन्नतुहु व फिन नारी अदाबुहु। आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको अपना रब मानती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जिसकी सल्तनत जमीन में है, व फिल बारी सबीलुहु, जिसके रास्ते समंदर में है, व फी रहमती जन्नतुहु, जिसकी रहमत जन्नत में है, व फिन नारी इकाबुहु, और जिसका अजाब जहन्नम में है। आए मेरे महबूब, मैं उस रब के सामने सजदा करती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये बता मन ताबूत की बात कर रहा है, मन आना, मैं कौन हूँ, यादब बता मन आना, मैं कौन हूँ। फिर उसने खूबसूरत अरबी में कलाम किया है। कहने लगे अंत रसूल रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर। गो क्या कहने लगी, अंत रसूल रब्बल आलमीन। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, व खातमन नबीयीन, व खातमन नबीयीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और आप आखिरी नबी हैं। तो जुमले और कहे, कद अफलह मन सद्दक़क व कद खाब मन कद्दबक। जो आपकी मानेगा वही कामयाब होगा और जो आपका इनकार करेगा बर्बाद हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये मेरे नबी की नबूवत है, ये मेरे नबी की नबूवत है। कहाँ से ऐसा नबी लाओगे? अब वो जो देहाती आदमी अकड़ के खड़ा हुआ था, अब उसके हाथ ढीले हो गए। अब सारे हैरान परेशान आके फाड़ के देख रहे। जब वो अपना कलाम बंद कर चुकी, आका मदीने उसकी तरफ देखा कि भाई आप क्या कहते हो? कहा अब क्या कहता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ और क्या कहता हूँ, अशहदु अन्नका ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तुम्हारा नबी। मरी हुई गौ को तो पता चल गया कि ये नबी है और आखिरी नबी है। 1493 साल के बाद मुसलमानों को नहीं पता कि यही नबी है। उसको नहीं पता कि वो उस गौ को पता है जो इसकी मानेगा कामयाब होगा, जो नहीं मानेगा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 1493 साल के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं पता कि इसी नबी की मान के चलना है, तभी कामयाबी मिलेगी। कहाँ हम जा रहे हैं? इस्लाह मुआशरे की जलसे की जरूरत क्यों पेश आती है? पता चला हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ है। इन नबी की नबूवत है। नबी से इश्क करना सीखो, नबी से मोहब्बत करना सीखो। हाँ, नबी से प्यार करना सीखो। सिर्फ नारे मारने वाले आशिक ना बनो, सिर्फ माले पहनाने वाले आशिक ना बनो। हाँ, जैसा अल्लाह चाहता है वैसे तुम नबी के आशिक बनो। सब कुछ क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लदीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। कितनी खतरनाक डांट है लोगों। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह वालों को अल्लाह से भी बड़ी मोहब्बत होती है और अल्लाह वालों से भी बड़ी मोहब्बत होती है। दो बातें फरमाई। आप कितनी मोहब्बत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? और मैं एक चीज और अर्ज कर दूं, हमारे नबी का बचपना भी निराला, हमारे नबी की जवानी भी निराली, हमारे नबी का बुढ़ापा भी निराला। हमको अल्लाह ताला ने एक बेमिसाल नबी अता किया। इस जैसा न कोई नबी आना, न इस जैसा कोई नबी आया, न कोई आइंदा आने वाला है।
ایسا نبی تمہیں عطا فرمایا اللہ نے. اسی لیے تو طاولہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے نبی نے تم کو, اللہ نے تم کو نبی اعلیٰ دیا, کتاب اعلیٰ دی, امت اعلیٰ دی, مقام اعلیٰ دیا. اب اگر تم گنڈا گردی اور بدماشی کر کے جہنم کے انگارے بنو تو تمہاری مرضی, ورنہ رب نے تو سب کچھ تم کو اعلیٰ ہی اعلیٰ دیا, سب کچھ بلند ہی بلند دیا, سب کچھ حسین ہی حسین دیا, سب کچھ احسن ہی احسن دیا. احسن, اللہ اکبر. ایک لفظ یاد آ رہا ہے, عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایک حسین ہے, ایک حسن ہے. تین لفظ ہیں, ایک احسن ہے. حسین کا معنی خوبصورت, حسن کا معنی بہت خوبصورت, اور احسن کا معنی سب سے زیادہ خوبصورت. اللہ کیا, حسین خوبصورت, حسن بہت خوبصورت, احسن سب سے زیادہ خوبصورت. اللہ نے جو تمہیں بنایا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن, سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. جو نبی نے تم کو, اللہ نے تم کو دین دیا ہے, ومن احسن دینا, سب سے زیادہ خوبصورت دین اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. جو یہ امت ہے, کنتم خیر امہ, سب سے بہترین امت ہے. لہذا اپنی قدر پہچانو, اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم, ہندوستان کا مسلمان جس دن اپنے آپ کو پہچان گیا, اس کا مستقبل بھی سمر جائے گا, ہاں, اور اس کا حال بھی درست ہو جائے گا. لیکن اپنے آپ کو جب تک یہ بھولا رہے گا, نہ اس کا مستقبل درست ہو سکتا ہے, نہ اس کا حال درست ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو تمہیں پہچاننا ہوگا, نبی کا عاشق اپنے آپ کو بنانا ہوگا. ہاں, نبی نے جو بھائی چارے کی مثال قائم کی تھی, ہاں, 10 سال تک میرے نبی کو مکے میں مارا گیا, ستایا گیا. رسول اللہ نے کبھی بھی پورے طور پر ان پر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ نہیں لیا. بلال حبشی کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, ہاں, خباب کے پیٹ کے نیچے انگارے بچھا دیے جاتے تھے. رسول اللہ نے بدلہ نہیں لیا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو زمینوں پر گھسیٹا جاتا تھا. عمار ابن یاسر کی والدہ کا قتل کر دیا گیا. ہمارے نبی کو طائف میں مارا گیا. خون مبارک جوتیوں سے بھر گئے, خون سے جوتیاں بھر گئیں, جوتی مبارک بھر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بدلہ نہیں لیا, بلکہ ظالم کے ظلم کو پورے طور پر معاف کرتے چلے آئے. حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ 2 فرشتے آئے ہیں پہاڑوں کے. ایک معلوماتی بات آپ تک میں شیئر کر رہا ہوں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں طائف کے پہاڑوں کے آئے فرشتے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی حکم کیجئے, اب میں دونوں پہاڑوں کو ایک میں ملا دوں, طائف والے پس جائیں گے. طائف میں کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں, طائف میں کوئی پہاڑ نہیں ہے, مکے میں پہاڑ موجود ہیں. طائف والوں کے لیے نہیں کہا تھا, مکے والوں کے لیے کہا تھا. کیوں؟ اصل مجرم مکے والے تھے. اگر وہ ساتھ دے دیتے میرے نبی کو مار کھانی نہ پڑتی. اگر وہ خاندان کے خاندان آ جاتے تو کیا طائف میں میرے نبی مار کھاتے؟ نہیں کھاتے. ان فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول حکم کیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, مکے والے پس جائیں, کیونکہ اصل مجرم یہی ہے. اگر یہ تمہارا ساتھ دیتے تمہیں اکیلے طائف نہ آنا پڑتا کہ یہ تو لوگ تم پر وار کر پاتے. میں عرض کر دوں آپ سے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا. ہاں, کہا اچھا طائف والوں ہی کے لیے بد دعا کر دیجئے. فرمایا نہیں, نہ میں مکے والوں کے لیے بد دعا کروں گا, نہ میں طائف والوں کے لیے بد دعا کروں گا. ہاں, حفیظ جالندری نے نقشہ کھینچا ہے. میرے نبی کہنے لگے, میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا, الہی رحم فرما, تو ان طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا, پتھروں والی زمینوں پر. اگر میرے نبی نے دعا نہ کی ہوتی تو ملک ہندوستان کے اندر اسلام کیسے آتا, ہمارے ملک میں ایمان کیسے آتا؟ کیوں تاریخ اسلام کی 4تھی جلد میں ہے کہ ہندوستان میں پہلا مسلمان اگر کوئی آیا ہے وہ طائف کی سرزمین سے محمد بن قاسم آیا ہے, جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. ہاں, اگر میرے نبی طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیتے تو سارا طائف برباد ہو جاتا, سارا طائف ہلاک ہو جاتا. پھر محمد بن قاسم کیسے پیدا ہوتا, ہندوستان کیسے آتا, ہمیں ایمان کیسے ملتا, ہمیں اسلام کیسے ملتا؟ یہ نبی کی شفقتوں کی وجہ سے آج ہم ملک ہندوستان میں سانسیں لے رہے ہیں اور اسلام اور ایمان والے بنے ہوئے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر. اور آج آپ طائف میں جا کر کے دیکھیے,
طائف میں آج الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہے، آج اسلام کا بول بالا ہے۔ میں عرض کر دوں اس شفیق نبی کی سنتوں کو اپنائیے، اس رحمت والے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریے۔ اے بیٹے بیٹھ جا، یہ کیوں بنا رہے ہو جب وہ ادھر چل رہا ہے کیمرہ؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ کا یوٹیوب پر آ جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے محبوب تھے، ہر ایک سے پیار کیا کرتے تھے، ہر ایک سے محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی بات نہیں کی، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، بڑے سے بڑے دشمن کو آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ ہاں رونا تو تب آیا صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، جب آپ علیہ السلام دنیا سے جانے لگ گئے۔ یہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کیسے تھے۔ تھوڑا سا رسول پاک کی سیرت کا جلسہ ہو اور اللہ کے رسول کا بچپنا نہ ہو، مزہ نہیں آتا۔ ہاں یہ رسول پاک کی سیرت کھانے میں نمک کی طرح ہے، جسے کھانا نمک کے بغیر اچھا نہیں لگتا، ایسے بیان اور نبی کی سیرت کا جلسہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے نمک ڈال دے رہا ہوں تھوڑا سا، تاکہ سالن ذائقے دار بن جائے، مزیدار بن جائے، ورنہ چاہے جتنا اچھا آپ گوشت لے آئیں، نمک نہ ڈالیں، سواد نہیں آئے گا، ذائقہ نہیں آئے گا، ہاں اچھا نہیں لگے گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دور میں آ رہے ہیں؟ وہ دور نفرتوں کا دور تھا، وہ دور خرافاتوں کا دور تھا، وہ دور آپس میں لڑائی جھگڑے کا دور تھا۔ اتنے بدتمیز ہو چکے تھے لوگ کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے لوگ کہا کرتے تھے میں سب سے بڑا ہوں، کیونکہ ہمارے ابا کا 1000 عورتوں سے چکر چل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بگڑی ہوئی تہذیب۔ اور میں نے پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ لوگ اب زندہ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اتنی بگڑی ہوئی کنٹری، اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، لڑائی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی۔ تاریخ طبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی کے کھیت میں اونٹنی چلی گئی، جانور ہے چلا گیا، اس پر تھن کاٹ دیے اس کے۔ اس پر جو جنگ چلی ہے دونوں خاندانوں میں 63 سال تک وہ جنگ چلتی رہی۔ لیکن جب وہ آنے والا آ گیا، جب وہ نبی رحمت آ گیا، ہاں اجڑے ہوئے دلوں میں بہار آ گئی۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہاں یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ جس دن میرے نبی آ رہے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا موقع تھا، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، اس سے پہلے سنو 10-12 روز پہلے ایک مکے کا ایک مشرک ہے، نام اس کا ابرہہ ہے، اس نے مکے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر یمن ایک شہر ہے جہاں وہ ابرہہ رہتا ہے، اس نے اپنے یہاں ایک کعبہ بنا لیا۔ کیوں بنا لیا؟ کہ لوگ کعبے کو طواف کرتے ہیں، میں اپنے ہی یہاں ایک کعبہ بنا لیتا ہوں، لوگ اس کا طواف کیا کریں گے۔ اللہ کی قسم مجھے مکے کے ان مشرکوں کے اوپر بھی رشک آتا ہے۔ خدا کی قسم تھے تو جاہل، تھے تو بے دین، تھے تو مشرک، لیکن اتنا پتا انہیں بھی تھا کہ اللہ کے اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف جائز نہیں۔ لوگوں نے ابرہہ کے بتائے اور بنائے ہوئے کعبے کو قبول نہیں کیا، بلکہ پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، اس نے سوچ لیا جب تک ہم مکے والے کعبے کو نہیں گرائیں گے یہ لوگ ہمارے کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ آگے نشے میں، طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، اپنے غرور میں آ گیا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے چلا ہے مکہ المکرمہ کی طرف۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا 2 لاکھ ہاتھیوں کی فوج تھی ابرہہ کے لشکر میں۔ آگے سب سے بڑے ہاتھی کے اوپر سوار ہے اور چلا ہے مکہ المکرمہ کی طرف۔ ہاں مزدلفہ سے بائیں طرف وادی محصر ہے، ڈاکٹر شمیم صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہوگا۔ وادی محصر میں آ کر کے ڈیرہ ڈال دیا۔ عبد المطلب جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے اونٹ چل رہے تھے، اونٹ پکڑ لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عبد المطلب کعبے کے انچارج تھے، متولی تھے، کعبے کی چابیاں انہی کے پاس تھیں۔ ان کو پتا چلا کہ ابرہہ نے تمہارے اونٹ پکڑ لیے ہیں،
ये आए, दूर से अबरहा ने आता हुआ देख लिया, सोचा यही मुतवल्ली है, इनसे एक सौदा करूंगा। सौदा क्या करूंगा? तुम्हारे ऊंट में तब छोड़ूंगा जब तुम मेरी शर्त मान लो। शर्त क्या है? शर्त वो ये है कि 1 साल तुम्हारे काबे का तवाफ होगा, 1 साल मेरे काबे का तवाफ होगा। ये उसने दिल में सोच रखा है। लेकिन जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब आए, उन्होंने काबे की बात ही नहीं की, बल्कि अपनी ऊँटों की बात की। कहा भाई ऊँट मेरा माल है, मैं ऊँट लेने आया हूँ। कहा काबे को मैं ढाने आया। कहा तुम्हारी मर्जी, काबा मेरा नहीं है, काबा जिसका है खुद बचाएगा। अल्लाह अकबर। कहा काबा जिसका है खुद बचाएगा। अब तो कहने लगे नहीं तुम काबे की बात नहीं करते। कहा नहीं मैं काबे की बात नहीं करता, क्योंकि काबा मेरा नहीं है, काबा किसी और का है। ये तो कह के अपने ऊँट लिए चले आए, आमना खातून के पास आए। मेरे नबी अम्मा के पेट में है, दुनिया में आने में 10 दिन या 15 दिन बाकी हैं। 2 रवायतें मुझे मिल गई। कहने लगे बेटी आमना, बहू आमना, मैंने सुन रखा था इस घर को कोई बसाने वाला आने वाला है, इस घर को कोई रचाने वाला आने वाला है। लेकिन बेटी क्या करूं, मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। इसी काबे को हाथियों की फौज गिराने आई है। बेटी चलो चल करके बैतुल्लाह में उसी अल्लाह से दुआ मांग करके आते हैं। हाँ आमना खातून को साथ लिया है और आकर के बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ा दिया। आमना खातून ने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ा। तारीख बगदाद और दमिश्क इब्न असाकिर में है, इसमें इब्न असाकिर में है। हज़रत आमना खातून रोने लग गई और कहने लग गई ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ इलाहुल आलमीन, मेरे पास कोई सरमाया नहीं है, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। ऐ अल्लाह, दुनिया के सारे इंसान अपने अपने घरों की हिफाजत करते हैं, ऐ अल्लाह तो भी अपने घर की हिफाजत कर। मैंने सुना था इसको कोई बसाने वाला आने वाला है, इसको कोई रचाने वाला आने वाला है। अपने पेट पर हाथ रख के कहने लगी ऐ अल्लाह, मैंने सुन रखा था शायद वो मेरे बदन से ही पैदा होने वाला है जो इस घर की हिफाजत करेगा। अल्लाह तो इसकी गैब से हिफाजत फरमा। एक आवाज आई, तारीख इब्न हिशाम में है, एक आवाज आई, रब्बुल जलाल ने फरमाया ऐ आमना, ऐ आमना, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ कुरैश की फौजियों, जाओ तुम भी सो जाओ। अब्दुल मुत्तलिब तुम भी सो जाओ, मक्के वालों तुम भी सो जाओ। हाँ ऐ बेटी आमना, ऐ बहू आमना, ऐ मेरी बंदी आमना, तो पेट में मेरे महबूब को लेकर जो मेरे दर में आ गई है, जो मेरे घर में आ गई है, आज ऐसी जंग करके दिखाऊंगा कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ए अल्लाह, वो निराली जंग कैसी होगी? फरमाए एक तरफ अबरहा के हाथी लड़ेंगे, दूसरी तरफ मुझ खुदा की चिड़िया लड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मेरे नबी से पहले अल्लाह अकबर। एक तरफ मुझ खुदा की चिड़िया लड़ेंगी। दुआ करके चली आई, देखते ही देखते काले काले बादल छा गए। चिड़िया अबाबील, छोटी सी चिड़िया होती है, छोटी छोटी चिड़िया, एक कंकर चोंच में है, 2 कंकर पंजों में है। ये नन्ही मुन्नी चिड़िया थी, अबाबीलों का लश्कर था। ये नन्ही मुन्नी चिड़िया थी, अबाबीलों का लश्कर था। जरा सी चोंच में नाजुक से हर पंजे में कंकर था। हाँ एक कंकर चोंच में है, 2 कंकर पंजों में है। सारी की सारी फौज के ऊपर मरलाने लग गई। इब्न हिशाम में है, अबरहा ने हाथियों की फौज आगे बढ़ा दी, वो हाथियों की फौज जमीन में धंसने लग गई। उधर से क्या हुआ? ऐलान हो गया, अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हाँ रब्बुल जलाल फरमाता, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या कम किया, क्या सुलूक किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, तैरन अबाबील। और आकर के आ गई अबाबील चिड़िया, तरमीहिम मडरा रही फौज के ऊपर, मडरा रही सारी फौज के ऊपर। कब बटन दबे, कब फायरिंग शुरू हो जाए। उधर क्या हुआ? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, बटन दब गया। रब ने फरमा दिया, ऐ चिड़ियों, ऐ मेरे पैब नाजुक परिंदों, मारो गोलियां अपने पंजों से, मारो गोलियां अपनी चोंचों से, फेंको पत्थर इन हाथियों पर। कुरान कहता है
فجعلہم کعصف مأکول۔ جب ان ابابیل چڑیوں نے اپنی چوٹ سے پتھر مارے ہیں، جب پنجوں سے کنکر پھینکے ہیں، ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے پار چلا گیا۔ AK-47 کیا کام کرے گا؟ ہاں رائفل کیا کام کرے گا؟ بندوق کی گولی کیا کام کرے گی؟ یہ رب ذوالجلال کی کہ بھیجے ہوئے ہتھیار تھے۔ کون ہے رب سے مقابلہ کرنے والا؟ قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، ساری کی ساری فوج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ اب رہا پورے طور پر بھگا ہے وہاں سے، راستے میں وہ بھی مارا گیا۔ یہ رب ذوالجلال نے حضرت آمنہ کی، میرے نبی کی آمد سے پہلے نبی کی اماں کی پکار پر یہ انتظام کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچا لیا کعبے کو رب ذوالجلال نے، رہتی دنیا تک نہ ایسی فوج تمہیں نظر آئے گی، نہ ایسے سپاہی تمہیں نظر آئیں گے، نہ ایسے ہتھیار تمہیں نظر آئیں گے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ اکبر۔ اب 10-15 دن گزر گئے، عبد المطلب قریب آئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، یعنی رسول اللہ کی دادی سے کہنے لگے، بہو جو ہے ہماری بیوہ بہو آمنہ، اس سے ذرا پوچھو تو صحیح، یہ عطر کون سا لگاتی ہے، خوشبو کون سا استعمال کرتی ہے، جہاں جاتی ہے وہاں خوشبو، جس غسل خانے میں غسل کرتی ہے وہاں خوشبو، جہاں تھوک دیتی ہے وہاں خوشبو، جہاں پورے طور پر بیٹھتی ہے وہاں خوشبو، پوچھو تو صحیح اتنی خوشبو یہ منگاتی کہاں سے ہے، مجھے تو بڑا ڈر ہے اپنی عزت کا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے دادا کو اپنی عزت کی فکر ہے، لیکن آج کے مسلمان کو اپنی عزت کی ذرا برابر فکر نہیں ہے۔ ہاں اپنی عزتوں کی فکر کیا کرو، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، عطر لگا کر کے تم یوں بازاروں میں مت گھوما کرو، تم خوشبو استعمال کر کے اپنے گھروں سے مت نکلا کرو۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت کے اوپر جو ایسی خوشبو کا استعمال کرتی ہو جس کی خوشبو کی مہک غیر محرم تک پہنچے۔ لعنت فرمائی ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اپنے گھر کے اندر آپ استعمال کیجئے کوئی ایسی خوشبو جو آپ کے شوہر کو پسند ہو، اور باقی آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں خوشبو نہ لگائیں، انشاءاللہ آپ کا بدن قبر کے اندر مہکے گا، آپ کا بدن انشاءاللہ حشر میں مہکے گا، جنت میں مہکتی ہوئی، چہکتی ہوئی، بدکتی ہوئی انشاءاللہ چلی جاؤ گی۔ دنیا میں چند دن تم رب چاہی گزار لو، انشاءاللہ مرنے کے بعد من چاہی جنت لے لو اللہ سے۔ شرط ہے چند دن رب چاہی۔ نوجوانوں تم بھی، میری بہنوں تم بھی تھوڑے دن رب چاہی گزار۔ پوچھو تو صحیح یہ آمنہ کہاں سے لاتی ہے عطر؟ حضرت آمنہ کی دادی نے فرمایا، حضرت آمنہ کی ساس نے یعنی میرے نبی کی دادی نے عبد المطلب سے کہا میں نہیں پوچھ سکتی، بڑا روب ہے بہو کے چہرے کے اوپر، جیسے چہرے پر نظر ڈالتی ہوں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں، میری ہمت نہیں ہے، تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ اور عورتیں ہمیشہ بھی ویسے بھی رسول پاک کی دادی کی بات نہیں ہے، خطروں سے نہیں کھیلا کرتی، جہاں کوئی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے وہاں سے بالکل پیچھے ہو جایا کرتی، خطرہ بالکل مول نہیں لیا کرتی۔ وہی رسول پاک کی دادی نے کیا، بڑی ہمت کر کے اللہ کے رسول کے دادا نے آواز دی رسول پاک کی ماں کو، آمنہ کو، بیٹی آمنہ، جی ابو جان تشریف، بیٹے یہاں آنا، تشریف لے آئی۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ تم جانتی ہو ہم عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، خاندان والے ہیں، مکے کے سردار ہیں۔ ہاں ابا جانتی ہوں، ہاں یہ بھی جانتی ہوں کعبے کی چابیاں میرے پاس ہیں، کعبے کا متولی میں ہوں۔ ہاں ابا یہ بھی جانتی ہوں۔ بیٹی پر، ابا پر کا کیا مطلب؟ فرمائے بیٹی یہ تو بتاؤ جو تم عطر لگاتی ہو، خوشبو استعمال کرتی ہو، وہ کہاں سے لاتی ہو؟ حضرت آمنہ سیدہ آمنہ خاتون کے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، کہنے لگے ابا جان کیا بتاؤں، ساری زندگی میں میں نے عطر کبھی دیکھا نہیں، عطر ساری زندگی میں میں نے کبھی خریدا نہیں، نہ میں منڈی کبھی گئی نہیں، بازار کبھی گئی نہیں، عطر کی دکان پر کبھی گئی نہیں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگے ابو جان، ہاں ابا جان، نہ میں منڈی گئی نہ کسی سہیلی سے منگایا، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگی ایسا لگتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔
لگتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت. اور کہنے لگی ابا آپ نے تو صرف خوشبو سونگی ہے, اگر کچھ اور بتاؤں گی دیوانی کہو گی, پاگل کہو گی. بیٹی اور کیا کہا؟ ابا جان تمہیں کیا بتاؤں, جب میں یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے, یہ چاند مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے, جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی جو نہ میں نے دیکھی وہ کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جھلتی ہیں. اللہ کے رسول کے والد دادا سمجھ گئے یہ کوئی عظمت والا آنے والا ہے. بس وہ گھڑی آ گئی, ہاں وہ گھڑی آ گئی. 12 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول ہے. ہاں ادھر 22 اپریل ہے, 571 عیسوی ہے, بروز دوشنبہ ہے. صبح سویرے 4:20 پر ہندوستانی وقت کے حساب سے 6:50 پر ادھر سورج طلوع ہونے والا ہے. ادھر رب ذوالجلال نے دنیا میں سورج نکال کر رات کی تاریکی کو دور کیا, رات کے اندھیرے کو دور کیا. ادھر میرے نبی کو دنیا میں بھیج کر کفر و ظلم اور جبر کی ضلالت کو, گمراہی کو دور کیا. مکہ المکرمہ سے بائیں طرف ایک گلی ہے, بیت اللہ سے بائیں طرف ایک گلی ہے, اس گلی کا نام سوق اللیل ہے. چند قدم چلیں گے آگے ایک ہاتھا آئے گا, اس ہاتھے کا نام شاہ بنی ہاشم ہے. اسی ہاتھے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. حضرت آمنہ فرماتے ہیں اتنا غریب گھر تھا جس دن میرے گھر میں میرا بچہ پیدا ہو رہا تھا, میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے. مورخ نے لکھ دیا, تاریخ نے درج کر لیا, لیکن میرا دل یہ بات نہیں مانا کرتا, بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں جس گھر میں دو جہان کا سورج نکلنے والا ہو اس گھر میں چراغ اور موم بتیوں کا کیا کام ہے, کیا کام ہے. آگے میرے نبی فرمایا, آمنہ فرماتی ہیں ابھی تو اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے, لیکن جب وہ آنے والا آ گیا اتنا نور ہوا, اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیے. اچانک کیا ہوا, جیسے ہی میں نے اس کو لٹایا اپنے بچے کو, ایک دم دھلے دھلائے مختون پیدا ہو رہے ہیں. ختنہ اماں کی پیٹ ہی میں ہو گیا. ہاں پورے طور پر ناف کا جو تار جو جڑا ہوتا ہے, اس ناف کا کنیکشن اماں کی پیٹ کے اندر بچے کی اس توندی سے اللہ رب العالمین کر دیتا ہے تاکہ اماں کھائے اور اس توندی کے ذریعے سے بچے کو رزق ملتا رہے. ہاں سانس لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کھانے کی بھی, زندہ رہنے کے لیے کھانے کی بھی ضرورت, پینے کی بھی ضرورت, سانس کی بھی ضرورت. مسلمانوں رب نے کس کاریگری سے تمہیں پیدا کیا ہے ذرا رب کی کاریگری دیکھ لیا کرو. رب ذوالجلال نے کتنے حفاظت سے تمہیں پالا ہے. وہ اللہ جس نے زبان تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر گندی نہیں ہونے دی, ہاں تاکہ تمہاری زبان گندی نہ ہو. ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری زبان کھلی نہیں, منہ کھلا نہیں, تاکہ تمہارے پیٹ میں گندگی نہ بھر جائے. اسی زبان کو تم دنیا میں گندا کرتے ہو, گالی دے کر اسی زبان کو گندا کرتے ہو, تانے مار کر کسی کو برا بھلا کہہ کر. ایسا مت کیا کرو, اپنی پیدائش پر غور کر لیا کرو. قرآن کریم ہے, 18واں سپارہ ہے, سورہ مومنون ہے, آیت نمبر 12 ہے, لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. اللہ فرماتا ہے انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور کر, میں نے کتنی حفاظت سے تجھے پیدا کیا ہوا ہے. تیری اماں گاجریں کھا رہی ہیں, تیرا پیٹ بھر رہا ہے. تیری اماں پانی پی رہی ہیں, تیرا پیٹ بھر رہا ہے. تیری اماں گوشت چپاتی کھا رہی ہیں, تجھ کو رزق مل رہا ہے. سانس بھی تجھ کو اسی نلی کے ذریعے سے ملتی ہے. ہاں ذرا دیکھ تو صحیح میں نے کس انداز سے تجھے پالا ہے. تو دنیا میں تکبر نہ کیا کر, تو اپنے آپ میں آکڑا نہ کر, اپنے کو اچھا دوسرے کو برا نہ سمجھا کر, اپنی اوقات کو پہچان لیا کر. تیری اوقات کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہاں تیری حیثیت تیری اوقات چند مٹھی خاک سے زیادہ کچھ نہیں ہے, حقیر پانی کے قطرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میں نے تجھے ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ گوارا نہیں کرتے. اپنی اوقات کو پہچانا کر, مت کمزوروں پر ظلم کیا کر, مت اپنے تکبر میں اکڑے پھرا کر. ہاں اللہ رب العالمین اس بوڑھے سے بہت ناراض ہوتا ہے جب باوجود بڑھاپے کے اکڑ کے چلتا ہے, اور اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جو باوجود جوانی کے اپنا سینہ جھکا کے چلتا ہے, اس سے بہت خوش ہوتا ہے.
मुसलमानों झुकना सीखो, झुकना सीखो, थोड़ा सा झुक जाया करो, तुम्हारे रिश्ते महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ोगे अकड़ोगे रिश्ते टूट जाएंगे, सलामत नहीं रहेंगे। अल्लाह के रसूल दुनिया में आ गए, हाँ मख्तून पैदा हो रहे हैं, धुले धुलाए एकदम से पैदा हो दुनिया में आ रहे हैं। फरमाते आमना फरमाती जैसे मैंने लिटाया फौरन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पैर मोड़े और यूं सजदे की सी कैफियत की, गोया आप अलैहिस्सलाम ने आते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा कर दिया, गोया ये ऐलान किया हो, ऐ लोगों मैं तो उस परवरदिगार आलम के सामने सर झुकाने आया हूं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम सीधे हुए और यूं शहादत की उंगली यूं कलमे वाली यूं बुलंद फरमाई, गोया ये ऐलान किया, ऐ लोगों मैं तो एक खुदा को मानने वाला हूं और उसी को मानने की तालीम देने के लिए दुनिया में आया हूं। हज़रत आमना फरमाती हैं इसके बाद घर के अंदर अंधेरा था, अचानक मेरे घर की दीवार फटी, एक नूर से अंदर दाखिल हो गया, एक नूर का आसा अंदर दाखिल हुआ, मेरा बच्चा गुम हो गया उस नूर में, उस उजाले में, मुझे खबर नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ गया है, मुझे डर हुआ कहीं कोई मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। अचानक उस नूर से आवाज आई, ऐ आमना ये बच्चा बड़े मुकद्दरों वाला है, ये बच्चा बड़ी मुकद्दरों वाला है, हाँ इसको तूफू बिहा मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, इस बच्चे को मशरिक में फिराओ, मगरिब में फिराओ, मशरिक में फिराओ, जुनूब में फिराओ, शिमाल में फिराओ, सारी दुनिया में इस बच्चे को फिराओ। और आवाज आई, तारीख इब्न हिशाम उठाइए, अल बिदाया व निहाया उठाइए, आवाज आई वातहु खुल्क आदम व मारफत शीश व शुजाअत नूह व खुल्लत इब्राहीम व इस्तिलाम इस्माइल व रिज़ा इसहाक व बुशरा याकूब व जिमाल यूसुफ व जिमाल यूसुफ व हुब्ब दानियाल व रिज़ा इसहाक व बुशरा याकूब व ज़ुहद ईसा व कल्ब अय्यूब व इस्मत यहया व इस्मत याया वागमिसू फी अखलाक नबीयीन। आवाज आती चली गई, इस बच्चे को आदम के अखलाक अता फरमाए जाएं, आदम के अखलाक दो, शीश की मार्फत दो, इब्राहिम की दोस्ती दो, इस्माइल की कुर्बानी दो, दानियाल की मोहब्बत दो, यूसुफ का हुस्न जमाल दो, हज़रत ज़करिया जैसी कुर्बानी दो, याया जैसी पाक दामनी अता फरमाओ, याया जैसी पाक दामनी दो, वागमिसूहु फी अखलाक नबीयीन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कमोबेश 1,23,999 अंबिया कराम के अखलाक इस बच्चे में उतार दिए जाएं। आवाज आती चली गई। हज़रत आमना फरमाते मैं डर गई कहीं मेरे बच्चे को कोई परेशान न कर दे, कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। थोड़ी देर के बाद जब मैंने पूरे तौर पर जब वो नूर चला गया, उजाला चला गया, छत बराबर हो गई, हमने देखा हमारा बच्चा सही सालिम था। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। अब इतने में अब्दुल मुत्तलिब आ गए, आमना दिखाओ तो सही पोता कैसा है। हज़रत आमना ने जो दिखाया, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा माशाअल्लाह नजर न लगे, इस जैसा हसीन तो मैंने देखा ही नहीं है। अरब में रवाज है, लोग अपने बच्चों को गांव में देहात में भेज देते हैं दूध पिलाने के लिए। उधर से भी एक काफिला आ रहा है, हलीमा सादिया उस काफिले में है, थोड़ा देर से पहुंची, लेट पहुंची। इनकी ऊँटनी रवायतों में बड़ी कमजोर थी। जब पहुंची तो रास्ते में जो औरतें मिली वो अमीरों के बच्चे लेकर के आ गई। मेरे नबी को किसी ने लिया नहीं, गरीब समझकर, तारीख ने लिखा गरीब समझकर, यतीम समझकर कि कुछ इनाम इकराम नहीं मिलेगा। मेरा दिल भी ये बात नहीं मानता, बल्कि मैं यहाँ भी ये कहा करता हूँ जब अमानत हलीमा की है तो कोई कैसे ले सकता है। आमना आ गई, दरवाजा खटखटाया, मंदक्कल बाब कौन है? अना हलीमा, मैं हलीमा हूँ। अर्थ आमना फरमाती इधर हलीमा का नाम सुना, इधर महबूब दो आलम गोद में मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा दिए। आमना सुना है कोई बच्चा है? हाँ। अब्बा नहीं है? हाँ अब्बा नहीं है। यतीम है? हाँ यतीम है। अच्छा दिखा तो सही, देखो चेहरा कैसा है। हज़रत आमना ने जो ही कपड़ा हटाया, हज़रत हलीमा की नजर पड़ी, आंखें चुधिया गई, जल्दी से सीने से लगाया और कहने लगे माशाल्लाह बहन आमना, मैंने बड़े बच्चे पाले हैं, बड़े बच्चे देखे हैं, लेकिन इस जैसा हसीन मैंने आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहने लगा हलीमा, आमना तुमने क्या बच्चे देखे होंगे?
تم نے کیا بچے دیکھے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، مدینے کے بچے دیکھے ہوں گے۔ ارے میں عبد المطلب کو دیکھو، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، بحرین جاتا ہوں، یمن جاتا ہوں، مجھ عبد المطلب نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ جبریل امین پاس کھڑے تھے، جبریل امین کہنے لگے، میں نے جبریل سے پوچھا تو نے کیا کہا ہوگا؟ تصور میں جبریل مجھ سے کہنے لگے، ہاں ہاں میں نے یہ کہا، اے حلیمہ، اے آمنہ، اے عبد المطلب، تم نے کیا بچے دیکھے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، مدینے کے بچے دیکھے ہوں گے، یمن کے بچے دیکھے ہوں گے، فلسطین کے بچے دیکھے ہوں گے، تہران کے اور لبنان کے بچے دیکھے ہوں گے۔ مجھ جبریل کو دیکھ، مجھ جبریل کو دیکھ، رب نے مجھے 70,000 فرشتوں کا افسر بنایا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا میں فرشتوں کو بھی دیکھتا چلا آیا ہوں، تمام انبیاء کو بھی دیکھتا چلا آیا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت زکریا کو بھی دیکھا جس کو آرے سے چیر دیا گیا، میں نے یحییٰ کو بھی دیکھا جس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ ہاں، میں نے ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، اور آئے عبد المطلب میں نے اسے بھی دیکھا جس کو دیکھنے والی عورتیں پاگل ہو گئی تھی۔ قطعن ایدیہن، میں نے اس حسین یوسف کو بھی دیکھا، لیکن مجھ جبریل کی آنکھ نے آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا۔ ادھر عبد المطلب نے کہا میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، جبریل نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ آواز آئی رب ذوالجلال کی، اے حلیمہ، اے آمنہ، اے عبد المطلب، اے جبریل، تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہوتا، آج تک میں نے ایسی شکل والا پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ تو آیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، نا میں نے ایک صورت ڈھال کر اس سانچہ ہی توڑ دیا، نہ اب صورت کا کوئی آنا ہے نہ اس سیرت کا کوئی آنا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے دنیا میں تشریف لائے۔ ہاں یہ آقا مدنی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی آمنہ رونے لگی۔ عبد المطلب نے فرمایا بہو آمنہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگے اتنا حسین بچہ ہے، کاش عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کے ابا زندہ ہوتے، اس کے لیے کھلونے خرید کے لاتے، اس کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں نا، کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے بیٹے کے لیے کھلونے خرید کے لاتے۔ آواز آئی رب ذوالجلال کی، اے آمنہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا، الم یجدک یتیما فآوا، اسے کھیلنے کے قابل ہو تو جانے دے۔ ہاں اگر عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے پلاسٹک کے، ہاں کھلونے لاتے لکڑی کے، اس کو کھیلنے کے قابل ہو تو جانے دے۔ الم یجدک یتیما فآوا، میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا ہاں میں چاند تاروں کو اس کا کھلونا بنا دوں گا، جدھر اشارے کرے گا ادھر ہی گھومتا چلا جائے گا۔ اللہ پھر رونے لگ گئی۔ اب کیوں روئی ہو بہو آمنہ؟ کاش عبداللہ زندہ ہوتے، بچے کو تفریح کرانے لے جاتے، سیر کو لے جاتے۔ اچھا ہاں آواز آئی آمنہ، عبداللہ زندہ ہوتے، زیادہ سے زیادہ صفا پہاڑی لے جاتے، مروہ پہاڑی لے جاتے، وادی منہ لے جاتے، مدینے کی گلیوں میں لے جاتے۔ ارے الم یجدک یتیما فآوا، میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، ذرا اس کو گھومنے کے قابل تو ہو جانے دے۔ جس دن یہ گھومنے کے قابل ہو جائے گا انگلی پکڑ کر عرش مولا کی سیر کرا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ تمہارے نبی کی نبوت ہے، یہ تمہارا شانوں والا نبی ہے، یہ تمہارا نور والا نبی ہے، یہ تمہارا رحمت عالم ہے، یہ تمہارا شفیع الامم ہے۔ ایسے نبی کو چھوڑ کر نہ تم دنیا میں کامیاب ہو پاؤ گے نہ تم آخرت میں کامیاب ہو پاؤ گے۔ اس نبی نے فرمایا ہے، اے لوگو المرء مع من احبا، ہاں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ آپ اگر نبی سے محبت کریں گے، نبی سے عشق کریں گے، نبی سے محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائے گا، نبی کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی دے گا۔ ہاں اس نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اس نبی کے طریقے پر آ جاؤ،
खूब दुरूद पढ़ा करो, खूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं दिया करो। ये तुम्हारा दुरूद जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। हदीस पाक में है मैदान महशर वाला दिन होगा, एक बंदे के नाका नामे अमाल तुल रहा होगा, उसके नामे अमाल में नेकियां कम पड़ जाएंगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। वो हैरान परेशान, उसके होश उड़े हुए होंगे। सामने से एक शख्स नजर आएगा, वो उसकी तरफ आ रहा होगा, पूछेगा भाई क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, आप बहुत हैरान नजर आ रहे हो। वो कहेगा क्या बताऊं, मैदान महशर वाला दिन है, मेरे नामे अमाल तुले जा रहे हैं, मेरी नेकियां कम पड़ गई हैं, मेरी बुराइयां ज्यादा हो गई हैं। हाँ हाँ, आज तो मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। वो शख्स अपनी जेब से पुर्जा निकालेगा और निकाल करके उस शख्स को देगा, कहेगा भाई ये ले जाओ, अपने नेकियों वाले पल्ले में रख दो, तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह कम पड़ जाएंगे। वो शख्स कहेगा भाई ये मामूली सा पुर्जा क्या काम आएगा, क्या काम आएगा। हाँ हाँ, उसे इतने भारी भरकम गुनाहों के मुकाबले में फरमाया ले तो जाओ। जब ले जाएगा उस पर्चे को रखेगा, गुनाहों वाला पल्ला हवा में उड़ने लगेगा, इसके लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा। ये शख्स फिर उस शख्स को तलाश करता हुआ आएगा, तलाश करते करते जब आएगा वही शख्स मिल जाएगा, देखेगा मैदान महशर में वो शख्स रो रहा होगा, पूछेगा भाई आप कौन हैं, आपने क्या दिया हुआ था, पर्चे में क्या लिखा था। वो कहेगा अरे मेरे भाई मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। एक दिन तूने रामपुर मथुरा में, मैं मुदाबाद में, उन्नाव में, लखनऊ में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, एक दिन तूने मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ा था, मैंने वो दुरूद महफूज कर लिया था। आज मैदान महशर वाले दिन मैंने तुझे वही दुरूद का सवाब वापस कर दिया है। वो शख्स गले से लग जाएगा, बेशक आप मुशफिक नबी हैं, बेशक आप रहीम नबी हैं। ऐ लोगों पढ़ा करो दुरूद अपने नबी पर, खूब दुआएं दिया करो अपने नबी को, खूब दुआएं दिया करो अपने नबी को। हाँ हाँ, ये दुरूद तुम्हारे कब्र में काम आएगा, हशर में काम आएगा। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह जन्नत में आपके करीब कौन लोग होंगे। फरमाया जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले हैं वो जन्नत में मेरे सबसे ज्यादा करीब होंगे। ऐ लोगों खूब कसरत से नबी मोहतरम पर दुरूद पढ़ा करो। हाँ हाँ, रसूल अरबी पर दुरूद पढ़ा करो। ये दुरूद इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी आपके काम आएगा। एक अल्लाह वाले जा रहे हैं, रास्ते में सख्त गर्मी है, कुआं मौजूद है लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, हैरान परेशान, प्यास लगी हुई है। इतने में देखा एक मासूम सी बच्ची, पैरों में चप्पल नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, आ रही है उधर से आ रही है। नजर पड़ी, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी परेशान नजर आ रहे हो, कुछ आपको दिक्कत है, कोई तकलीफ है? हाँ बेटी प्यास लगी है। तो पीते क्यों नहीं, कुआं तो मौजूद है। बेटी कुआं तो है, पानी बहुत दूर है, मेरे पास डोल कोई नहीं, रस्सी कोई नहीं। कहा बस इतनी सी बात है, अभी मैं कुछ करती हूँ। वो मासूम सी बच्ची कुएं के करीब आती है और कुएं में थूक देती है। उसके थूक का कुएं में गिरना था, पानी छलछलाता हुआ ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह। बाबा जी हैरान हुए, जल्दी से हाथ मुंह धोला, पानी किया, वजू किया, पानी फिर वापस चला गया। उस बच्ची की तरफ मोहब्बत से देख रहे हैं, करीब बुलाया, बेटी माँ इस्मुकिल करीम, तेरा नाम क्या है? किस खुशनसीब माँ बाप ने तुझे पैदा किया है, तेरा नाम क्या है? बेटी तू रहती कहाँ है? वो कहने लगी बाबा जी इस्मी सादिया, मेरा नाम सादिया है। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तुम्हारे अब्बू कौन है? हाँ बाबा जी मेरी अम्मी अल्लाह के पास पहुँच चुकी हैं, मेरे अब्बू भी अल्लाह के पास पहुँच चुके हैं। बेटी रहती कहाँ हो? अल्लाह के आसमान के नीचे रहती हूँ। बेटी अल्लाह के आसमान के नीचे रहती हो, घर कोई नहीं। फरमाया अल्लाह ने इसी जंगल को मेरा घर बना दिया है, जंगल के दरिंदे मेरे दोस्त बन गए हैं, अब ये मुझे कुछ नहीं कहते, अल्लाह की करीमी मेरे साथ में है। बेटी खाती क्या हो? बेटी खाती क्या हो? बाबा जी जब भूख लगती है मैं पूरे तौर पर दरख्त के पत्तों को चबाकर अपनी भूख मिटा लिया करती हूँ। बेटी इन दरख्त के पत्तों से तेरी भूख कैसे मिटती है? बाबा जी क्या बताऊं, जब मुझे भूख लगती है मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह भूख लगी है,
ہے, کچھ کھانا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. اللہ درختوں کے پتے ہی موجود ہیں, انہیں میں کھانے کی کوشش کرتی ہوں, میرا پیٹ بھر دیجئے گا. بابا جی جب میں درختوں کے پتے چباتی ہوں, رب ذوالجلال میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ ڈال دیا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ. بیٹی تو ایسا کون سا عمل کرتی ہے, ایسا کون سا ورد پڑھتی ہے, ایسا کون سا وظیفہ کرتی ہے کہ تو اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ تو تھوک دیتی ہے, تیرے تھوک کی برکت سے پانی واپس آ جاتا ہے. معصوم سی سعدیہ رونے لگی, بابا جی چھوٹی سی بچی ہوں, کیا عمل کر پاؤں گی, کیا ورد کر پاؤں گی, کیا وظیفہ پڑھ پاؤں گی؟ ہاں کوئی عمل ایسا نہیں ہے. نہیں بٹیا کوئی تو بات ضرور موجود ہے. فرمایا ہاں بابا جی ایک چھوٹا سا عمل ضرور ہے کہ 24 گھنٹے میں جب تک میں 12,000 مرتبہ رسول پاک کی ذات پاک پر درود پاک نہ پڑھ لوں مجھے نیند نہیں آتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت فرمانے لگے ہاں یہ وہی عمل, ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے تو اللہ کے یہاں اتنا مقبول بن گئی ہے. مسلمانوں ایک دور تھا معصوم بچیاں 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی تھی. یہ بدقسمت قوم اس کو 12 مرتبہ بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہاں میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری بچیوں, میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں, بہت جلدی اب آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. ہاں گھروں کے اندر جب شام کا وقت ہوا کرے, جب رات کا موقع ہوا کرے, جب آپ کھانا کھا چکا کریں, کھانے کے بعد سارے کے سارے عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کر لیا کریں, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بیٹوں کو, گھر کے سارے اکٹھا ہو جائیں اور دین کا مذاکرہ کیا کریں. آپ باری لگا دیں, گھر میں 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کی باری لگا دیں. دیکھو آج تمہیں درود شریف سنانی ہے, کل تمہیں دعائے معشورہ سنانا ہے. دوسرے بچے سے کہے تمہیں دیکھو یہ استغفار سنانی ہے, تمہیں سورۃ الفاتحہ سنانی ہے, سورۃ الاخلاص سنانی ہے. اس طریقے سے ہم اپنے گھر کا ماحول بنائیں. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے گھر میں دین بھی رہے گا اور دین لانے والے رسول کا تذکرہ بھی رہے گا. کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو موبائلوں سے ہٹاؤ, موبائلوں سے اپنے بچوں کو دور کرو. ہاں کارٹون ان بچوں کو مت دکھاؤ ان موبائلوں کے اوپر. ان کارٹونوں سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. یہی کارٹونوں پر مڈر دیکھ کر کے پورے طور پر ریئل مڈر کو بھی وہ کارٹون کا مڈر ہی سمجھتے ہیں. ان کے اندر سے دہشت ختم ہو رہی ہے, ان کے اندر سے ڈر ختم ہو رہا ہے. خون بہنا اور بہانا, مارنا اور مارنا ان کے نزدیک صرف کھیل اور تماشا رہ گیا ہے, ایک کارٹون ہی رہ گیا ہے. عزیزو مت اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کرو. میری عزیزہ بہنوں آپ بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو, آپ بھی پردے کا اہتمام کرو, آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. ایک دن آئے گا تم بھی دنیا چھوڑ کے جاؤ گی, ایک دن آئے گا میں بھی دنیا چھوڑ کے جاؤں گا. دیکھو ابھی جمعے کو جمعہ کب تک کل ہی تھا نا, کل جمعے کو مولوی ناظم صاحب ملا پوری اللہ کو پیارے ہو چکے. جمعرات کو رات کے 11 بجے ان کا انتقال ہو گیا. میں امیٹھی میں تھا, مسند خطابت میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ میرے پاس ٹیلی فون آیا. جمعے کی نماز کے بعد مولوی محمد ناظم صاحب ملا پوری کی تدفین عمل میں آئی. ہاں کون جاتا تھا کہ مولوی ناظم صاحب ہمارے بیچ نہیں رہیں گے. یہی تو دنیا کا دستور ہے. موت کسی سے بتا کے نہیں آتی, موت کسی کو اطلاع کر کے نہیں آتی. ہاں آپ سے ٹیلی فون نہیں کیا جائے گا, اللہ کے یہاں سے تار نہیں بھیجا جائے گا, نہ آپ کو خبر کی جائے گی. بس رب کا ایک حکم چلے گا, اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب وقت آ پہنچتا ہے پھر حافظ بھی نہیں بچتے, عالم بھی نہیں بچتے, محدث بھی نہیں بچتے, مفسر بھی نہیں بچتے, مدبر بھی نہیں بچتے, ہاں بادشاہ بھی نہیں بچتے, زمیندار بھی نہیں بچتے, کوئی نہیں بچتا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک دن آئے گا تم بھی دنیا چھوڑ کے جاؤ گے. ایک دن آئے گا ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان, یہ اس کو بھی موت لقمہ بنا کر نگل لے گی, یہ بھی موت کا پیالہ پی جائے گا, یہ بھی بھولی بسری کہانی بن جائے گا. پھر ایک دن آئے گا مجھ کو قبر میں اتار دیا جائے گا, پھر
لوگ بھول جائیں گے کوئی سلمان تھا جو دین کی بات کیا کرتا تھا، سیرت کی بات کیا کرتا تھا، شریعت کی بات کیا کرتا تھا. پھر ایک دن قبر کی مٹی کو غصہ آئے گا، قبر کو جوش آئے گا، وہ مجھ کو مورے طور پر اتنا بھڑکائے گی کہ میرے وجود بھی خاک میں مل جائے گا، میری ہڈیاں بھی سرما بن جائیں گی. ہاں ہاں میرا وجود ختم. یہی انسان کی اوقات ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی نے لکھا ہوا ہے جب بندہ مرنے لگتا ہے، ہاں ہاں اسرائیل آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں. بس میں 10 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. میری بہنوں غور سے سنو، کچھ عبرت لے کر کے جاؤ. یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی جلسے کا پیغام ہے. کوئی ایسی دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر شمیم صاحب میری بات کی تائید کریں گے، جو موت کے جھٹکے کو کم کر دے، موت کے وقت کی تکلیف کو کم کر دے. کوئی میڈیکل سائنس میں ایسی میڈیسن نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے جو موت کے جھٹکے کو کم کر دے. ہاں ہاں موت کا جھٹکا کیا ہوتا ہے؟ میں نے زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو موت کا جھٹکا لگتے ہوئے دیکھا ہے. جب اس کو جھٹکا لگتا تھا، اس کا جسم یوں چارپائی سے پورے طور پر 2-3 فٹ اوپر اچھل جایا کرتا تھا، پھر نیچے گرتا تھا، پھر اچھلتا تھا، پھر گرتا تھا. یہ جھٹکے اس کو عزیزوں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 5 دن تک لگتے رہے. اللہ ہم سب کو موت کے جھٹکے سے بچائے، آمین کہہ دیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں آسانی سے موت آتی ہے؟ آسانی سے موت آتی ہے؟ امام الانبیاء سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ایک ریشمی دوپٹہ لو، اس کو ایک کانٹے دار درخت پر ڈالو، اس کے بعد اس کا کنارہ پکڑ کر کھینچو، جیسے اس کا ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے، مرنے والے کی نسوں کو تار کر دیا جاتا ہے، نوچ کے رکھ دیا جاتا ہے، جسم کا قیمہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. جانا صبح میں اللہ کے 30ویں سپارے کے سورہ نازعات کے ان آیتوں کو پڑھ کر کے دیکھ لینا. ترجمے والا قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ہاں ہاں فرمایا مرنے والا مرنے لگتا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے پیروں سے جان نکالی جاتی ہے، سب سے پہلے پیروں سے جان نکالی جاتی ہے. ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں پیروں کو، ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے. کبھی کبھی گھٹنوں میں آ کر جان کو روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر اور تکلیف پہنچاؤ. کبھی کبھی پیٹ میں آ کر کے روح کو روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر مزید تکلیف پہنچاؤ. کبھی کبھی حلق میں آ کر کے کانٹا سا چپ جاتا ہے. گھر والے پوچھتے ہیں کسی چیز کو کھانے کو دل کرتا ہو تو بتاؤ. یہ کہتا ہے مجھے سانس صحیح نہیں آتا. اماں بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں. یہ ادھر چارپائی پر پڑا ہے، پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے. ہاں ہاں حالات یہ بن گئی. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. کوئی اس وقت کام آنے کو تیار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی اس وقت کام آنے کو تیار نہیں. اسرائیل آئے، ملک الموت آئے اور بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل کی رگ کو ذرا سا چھو دیا، پہچان ختم ہو گئی. پیدا کرنے والی ماں پوچھتی ہے بیٹا میں کون ہوں؟ بیٹا نہیں پہچان پا رہا ہے. زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی پوچھتی ہے میں کون ہوں؟ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے. ہاں ہاں اپنی گودی میں کھیلنے والی بیٹی پوچھتی ہے ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے پہچانا. یہ کہتا ہے لوگو میری تو پہچان ختم ہو چکی ہے. اب اسرائیل علیہ السلام قریب آئے، روح نکالنا شروع کیا، روح نکل گئی. ہاں یا اس کا جسم مردہ ہو گیا. روح لے کر کے یا علیین میں یا سجین میں چھوڑ دی گئی. امام الانبیاء نے بیہقی کی روایت میں فرمایا، ترمذی کی روایت میں فرمایا اس کی روح کو پھر واپس کیا جاتا ہے. اب سارے مرنے والا مر گیا، باقی لوگوں کو کام مل گیا. لوگوں فون کر دو آپا کا انتقال ہو گیا ہے، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے، بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے. صبح ظہر کے بعد مٹی ہونی ہے، صبح 10 بجے مٹی ہونی ہے یا مغرب کے بعد مٹی ہونی ہے. وقت متعینہ پر پہنچ جائیے گا. مسجدوں میں اعلان کر دیا گیا لوگوں فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ اس وقت ہوگا. ہاں پھر اس کی روح کو واپس چھوڑا گیا. روح دروازے کے پاس آ گئی.
आ करके देख रही है कौन रो रहा है, कौन बावेला कर रहा है, कौन आंसू बहा रहा है, मेरे जिस्म के साथ क्या कर रहा है। अपने जिस्म को देख देख कर रोती है, हाहाकार मचाती है। हाय ये वही जिस्म है, हाय ये वही आंखें हैं जिनसे मैं देखा करती थी। आज आंख वही है लेकिन देख नहीं सकता, पैर वही है चल नहीं सकता, जुबान वही है बोल नहीं सकता, दिल दिमाग वही है सोच नहीं सकता। ऐ लोगों, मरने के बाद बंदा कितना मजबूर हो जाता है। पैर भी दूसरा आदमी बांध रहा है, आंखें खुली की खुली रह गई, दूसरे आदमी ने आंखों को बंद किया, मुंह फट गया, दूसरे आदमी ने आकर के मुंह को बंद किया। सारे लोग आ गए, इसको उठाकर तख्ते पर लेकर के आ गए। मर्द मर्द के करीब आए, औरतें औरत के करीब आई। हाय मेरी बहनों, तुम्हारी नाक का जेवर उतार लिया जाएगा, तुम्हारे गले का हार उतार लिया जाएगा, तुम्हारे पैरों की पायल उतार ली जाएगी, कुछ सलामत न बचेगा, तुम्हारे बदन के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। जब कान का जेवर उतरता है, गले का हार उतरता है, पैरों की पायल उतरती है तो रूह चिल्लाती है, कहती है मेरे गले का हार उतारने वाली हो, ऐ मेरे कान के बुंदे निकालने वाली हो, ऐ मेरे पैरों की पायल निकालने वाली हो। ये मेरी अकेली बारी नहीं है, मैंने भी कितनों के गलों का हार उतारा हुआ था। ये मेरे साथ ही नहीं होना है, एक दिन तुम्हारी भी बारी है। कुंभ कबीला छोड़ के भारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेले सिधारी, सभी चलेंगे बारी बारी, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। फिर उसके बदन पर हाथ फेरते हैं तो रूह फिर चिल्लाती है, ऐ लोगों जरा आहिस्ता मेरे बदन पर हाथ फेरो। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मरने वाले का जिस्म जख्मी कर दिया जाता है। हाँ हाँ लोगों, आहिस्ता मुर्दों पर हाथ फेरा करो, इतनी तकलीफ होती है। एक मट्ठी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। जब मरने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो रूह कहती है लोगों आहिस्ता मेरे बदन पर हाथ फेरो, हाथ फेरो। आज मैं बोलूंगा नहीं, आज मैं बोलूंगी नहीं, पका हुआ फोड़ा मेरे जान के मुकाबले में क्या दुखेगा। मेरी रग रग तोड़ दी गई, मेरे जिस्म का कीमा बना दिया गया, गुस्ल दे दिया गया, कफन में डाल दिया गया। आ जाओ आखिरी दीदार के लिए, आ जाओ, आ जाओ जिसे देखना हो। आज के बाद तुम्हें ये सूरत नजर नहीं आएगी, आज के बाद तुम्हें ये चेहरा नजर नहीं आएगा, आज के बाद तुम्हें ये शक्ल नजर नहीं आएगी। आओ अब्बा जान का दीदार कर लो, आओ अम्मा जान का दीदार कर लो, आओ आज अपनी भैया का चेहरा देख लो, आओ आज अपनी बहना का चेहरा देख लो। मासूम मासूम सी बच्ची है, अम्मी जान दुनिया से चली गई, महल्ले की औरतें उस बच्ची को पकड़ के लाती हैं। आ जाओ बिटिया जरा अपनी अम्मी का चेहरा देख लो। आज के बाद ये मासूम रोया तो करेगी, आज के बाद ये अपनी माँ की ममता से महरूम हो गई, आज के बाद इसको अपनी अम्मी का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। आज के बाद हजारों उनको देखेंगे, हजारों उनको देखेंगे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए ये माँ की ममता से महरूम हो गई। हाँ हाँ, फिर क्या होता है, फिर ऐलान होता है, आए लोगों अब जनाजा तैयार हो गया। हाय हाय, मरने के बाद हमारे अपने सबसे पहले ही हमारा नाम बदलेंगे। कोई नहीं कहेगा क्या सलमान तैयार हो गया, लोग कहेंगे क्या जनाजा तैयार हो गया, क्या जनाजा तैयार हो गया। हाँ भाई जनाजा तैयार हो गया, इसको मर्दों के हवाले करो। चार मर्दों ने उठाया, कब्रिस्तान की तरफ लेकर के चले हैं। हाय हाय, कल तक तो मखमली बिस्तर पर लेटा करता था, कल कर तो ये नरम नरम गद्दों पर सोया करता था, एयर कंडीशन में रहा करता था, इसको बगैर हवा के नींद नहीं आती थी, लाइट चली जाती थी तो फौरन इन्वर्टर स्टार्ट हो जाया करता था। अंधेरी कब्र में कैसे गुजारा करेगा, उसमें तो एक सुराख भी नहीं, सांस कैसे लेगा। हाय हाय, उसमें तो एयर कंडीशन भी नहीं, क्या हाल होगा उस कब्र के अंदर। वो रूह फिर चिल्लाती है, अगर बहन की रूह है, बहन का जनाजा है, रूह भाई के कदमों में आती है और कहती है हाय भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं तो आपकी प्यारी बहना हूँ, मैं तो अंधेरे में, रात के अंधेरे में अकेली पेशाब करने नहीं जाती थी, मुझे मैं अकेले कब्र में कैसे जाऊंगी, ये तो वीरान कब्रिस्तान है, दूर दूर तक ना आदम है ना आदमजाद है, भैया मुझे वापस ले चलो। कौन है पुकार को सुनने वाला। अगर बीवी की मैयत है, शौहर के कदमों में आती है और क्या कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर तुमने मेरे साथ तो जीने मरने की कसमें खाई हुई थी, तुम
کو تو میرے بغیر ایک رات چین نہیں آتا تھا، تم تو ایک پل اپنی آنکھوں سے مجھے جدا نہیں کیا کرتے تھے، اب میرے بغیر کیسے رہو گے؟ مجھے کیوں اندھیرے قبر میں چھوڑنے چلے جاتے ہو؟ ہاں ہاں میں کہ چلی جاتی تھی، ہاں ہاں ہر گھنٹے میں فون کیا کرتے تھے، کتنا پیار تمہیں مجھ سے تھا، کتنی محبت تمہیں مجھ سے تھی، زندگی کی ہر خوشی ہم نے تمہیں دی، تم نے مجھے دی، اب مجھے تم کیوں اندھیری قبر میں چھوڑ رہے ہو؟ وہاں تو کوئی نہیں ہوگا، شاید تم جھوٹے ہو، شاید تم وعدہ خلافی کرنا چاہتے ہو، شاید اپنے تم وعدے سے مکرنا چاہتے ہو، اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے اندھیری قبر میں نہ چھوڑو۔ کون ہے ان پکاروں کو سننے والا؟ کون ہے ان آوازوں کو سننے والا؟ اگر باپ کی میت ہے وہ اپنے بیٹوں کے قدموں میں آتی ہے، اے میرے بیٹو تم کیوں بھول گئے یہ مکان جس میں تم رہتے ہو تمہارے باپ کے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہوا ہے، تمہارے ابا نے بنایا ہوا تھا، تم کیوں مجھے نکال رہے ہو اس مکان سے؟ یہ نرم نرم گدوں میں تو مجھے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی تھی، اندھیری قبر میں کیسے لیٹوں گا؟ اے میرے بیٹو کچھ تو اپنے باپ پر رحم کرو۔ کون ہے پکار کو سننے والا؟ ماں کی اگر میت ہے باپ کے بیٹے کے قدموں میں آتی ہے، اے میرے بیٹو میں تمہاری ماں ہوں، کتنی محبت دی تمہیں مجھ سے، مجھے تم سے، بچپن میں تمہیں میں پال پوش کے میں نے بڑا کیا، تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی، تمہارے لیے سب کچھ جھیلا، برداشت کیا، تمہارے لیے بہت تلاش کر کے میں لائی، تم مجھے اندھیری قبر میں چھوڑنے جا رہے ہو، لیکن کون ہے ان پکار کو سننے والا؟ میری عزیزہ بہنوں ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، کچھ نیک کام کر کے جاؤ، ایسے کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ تمہارا نام اچھے نام سے پکاریں، دوسروں پر بوجھ بن کر زندہ نہ رہو، تم ایسے کام کر کے ہرگز نہ جاؤ کہ مرنے کے بعد تمہارے اوپر لوگ ہنسے خوش ہو کہیں ہاں ٹھیک ہے چلا گیا۔ ہاں ہاں موت تو وہ ہے جس پر ساری دنیا افسوس کرے، سب کی آنکھوں میں آنسو آئے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، میدان محشر میں سب کو اللہ کی عدالت میں جانا ہے۔ اے میری بہنوں جتنی زندگی گزری سو گزری، آج سے انشاءاللہ طے کرو کہ انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ایک دن کی نماز چھوڑنے والا، ایک دن کی نماز چھوڑنے والا 2,88,00,000 دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اندازہ لگائیں ہم سے تو رامپور متھرا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ آج سورج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ فرمایا بے نمازی کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے، بے نمازی کی قبر میں 90 یعنی 99 اژدہے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اے لوگو قبر کی تیاری کرو، اے لوگو حشر کی تیاری کرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ سے ڈرنے والے دنیا سے چلے گئے۔ امام شافعی کی بیٹی ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی اور اس کی آنکھیں بگڑ گئی۔ امام شافعی نے کہا بیٹی تو ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، تھوڑی دیر سو لیا کر، نور نظر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ بٹیا کہنے لگی ابو جان کیا بتاؤں، سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں، نیند آنے لگتی ہے، اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے، کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے اے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح کو نہ معلوم تیری لاش اس زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اچٹ جایا کرتی ہے، پھر میں کھڑی ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں۔ لوگوں یہ سب اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہم بھی اللہ سے ڈرنا سیکھیں، نبی کے عشق میں زندگی گزاریں، نبی کی محبت میں زندگی گزاریں۔ ہاں ہاں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے بھائی ہمارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت نمازوں کی پابندی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاتھوں کی لاز رکھ لے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو قبول فرما لے۔ ہاں ہاں ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے والدین کو تکلیف ہو یا ہمارے نبی پاک کو تکلیف ہو انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے۔ یہ ایسا نبی ہے جس کا نسب نامہ آدم سے محمد سے لے کر کے آدم تک محفوظ ہے۔ بس یہی میں عرض کر بطور پر نعمت کے طور پر اور برکت کے لیے میں اس کو عرض کیے دے رہا ہوں۔ یہ تمہارے
تمہارا نبی وہ نبی ہے جس کا نسب آدم تک زندہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن ندار بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن معاذ بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن مقصر بن ناحس بن عیفی بن عوقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن علاوہ بن عیدی بن دیشان بن اقنات بن یحام بن مقصر بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن الفخشاد بن شام بن نوح بن لامک بن متوشل بن یرد بن ملحلین بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. یہ تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نبی سے محبت کرنا سیکھو, اس نبی سے عشق کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکت سے اس حقیر فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین تمام کے تمام سامعین جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جو کسی ضرورت سے چلے گئے, سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے مشفق و مربی کرم فرما جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب دامت برکاتہم کا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت با سعادت رکھے. بار بار اچھے لوگوں سے ملاقات کا شرف ان کے ذریعے توسل سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ جتنے محبت کرنے والے ہیں سب کو اللہ سلامت با سعادت رکھے. ہماری بہنوں کو رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہمارے قاری سراج مدنی صاحب رامپوری یہ بھی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو بھی سلامت با سعادت رکھے. ان کے علم میں اور ان کی آواز میں اللہ رب العالمین خوب خوب ترقی نصیب فرمائے. جتنے محبت کرنے والے ہیں سب کے نام سے میں واقف نہیں ہوں. اللہ رب العالمین سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. اللہ آپ سب سے راضی ہو. جیسے ہم یہاں سب مل کر بیٹھے ہیں, اللہ کرے جنت میں بھی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.